السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو؟ ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسز اسٹوری۔ آج میں آپ کے لیے ڈرائنگ میں لے کے آئی ہوں ایک پیاری سی ڈال، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے ندی اور گاؤں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت پیارا گاؤں تھا۔ اس میں سب لوگ بہت محنتی تھے، سب لوگ مل جل کر آپس میں رہتے، سب لوگوں کے بچے مل کر باغوں میں کھیتوں میں کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب مزے کرتے۔ وہ گاؤں کچھ زیادہ جدید گاؤں نہیں تھا، اس لیے وہاں پر لوگ پانی کے لیے ایک ندی پر جایا کرتے تھے، اور وہیں پر گاؤں کی عورتیں اپنے گھر کے کپڑے دھوتیں، برتن دھوتیں، اور اگر پینے کے لیے استعمال پانی کرنا ہوتا تو وہ لوگ ندی سے ہی لیتے۔ وہ ایک ندی ہی ان کی کل کائنات تھی جس سے وہ اپنے روزمرہ کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتے، اور ندی میں بھی پانی کبھی کم نہ ہوا، ہمیشہ خوب بھری رہتی۔ لوگ بہت مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بوڑھا شخص سب گاؤں والوں کے پاس آیا اور اس نے کہا، لوگو میری بات سنو، ندی کا ایک کنارہ بہت پتلا اور کمزور ہو گیا ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اس کو دوبارہ سے مضبوط بناؤ، اس پر سیمنٹ لگاؤ یا اس پر مٹی لگا کر اس کو مضبوط کر دو۔ تو ان لوگوں نے بوڑھے بابا جی سے کہا، ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تو کہیں سے بھی ندی کا کوئی کنارہ پتلا یا کمزور نہیں لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بوڑھے بابا کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور اسی طرح اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن آسمان پر بہت زیادہ بادل چھائے اور یوں لگتا تھا جیسے بہت بارش ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو وہ بہت ہلکی ہلکی بارش تھی، لیکن ایک دم سے طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں پانی سے جل تھل ہو گیا، اور جو ان کے گاؤں میں ندی تھی وہ تو پہلے ہی پانی سے بھری ہوئی تھی، اور بارش کی وجہ سے اس کا پانی اور زیادہ بھر گیا اور وہ کناروں سے باہر آنے لگا۔ اور بوڑھے آدمی نے جس کنارے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کنارہ کمزور ہے، وہ کنارہ بہت زیادہ پانی کو برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے وہ کنارہ ٹوٹ گیا۔ کنارے کے ٹوٹتے ہی ٹنوں منوں پانی جل تھل کرتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ ندی کا پانی بڑی بڑی لہروں کی طرح ان کے گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا اب کریں تو کیا کریں، لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی بھی وہ محنت یا کوشش کرتے تو اپنے گاؤں کو بچا سکتے تھے۔ وہ جلدی سے بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور اس سے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ندی کا کنارہ بہت کمزور ہے اور وہ ندی اسی طرف سے ٹوٹ گئی ہے، برائے مہربانی اب آپ ہمیں مشورہ دیں کہ اب ہم کیا کریں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، آپ سب لوگ مل کر کام کرو تو آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ تو گاؤں کے سب نوجوان اکٹھے ہو گئے، ایک گروہ بن گیا۔ اس گروہ نے گاؤں کے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ دیا، اور خود وہ سب لوگ مل کر ندی کے کنارے کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈنے لگے، جیسے کہ لکڑیاں، لوہے کی بڑی بڑی شیٹس، اس کے علاوہ سیمنٹ کی بوریاں، مٹی کی بوریاں۔ ان لوگوں کو جو چیز جہاں سے ملتی وہ اٹھا کر ندی کے کنارے کے پاس لے آئے اور اس کو جوڑنے لگے۔ وہ بہت محنت کر رہے تھے، سب لوگ مل کر اپنے اپنے گھروں سے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ لے آتے اور ندی پر لگا دیتے، تاکہ اس ندی کے کنارہ بند ہو جائے اور پانی رک جائے۔ ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے کافی حد تک پانی رک چکا تھا، لیکن ابھی بھی تھوڑا کام باقی تھا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کی عورتیں بھی ان آدمیوں کے ساتھ مدد کے لیے آئیں۔ انہوں نے گیلی مٹی اٹھا کر ان چیزوں پر لگانا شروع کر دی اور دعا کی کہ بارش رک جائے، تاکہ ان کی ندی کا کنارہ ٹھیک ہو جائے اور ان کے گاؤں سے پانی بھی خشک ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک بارش رک گئی، تب تک گاؤں والوں نے مل کر ندی کے کنارے کو بہت اچھے طریقے سے جوڑ دیا تھا، اور وہ لوگ بہت خوش تھے کہ ان کی محنت رنگ لے آئی اور ان کی ندی کا پانی دوبارہ سے رک گیا۔
اس طرح پانی ضائع ہونے سے بھی بچ گیا، جس پانی کو وہ پورا سال آرام سے استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کے گھر اور ان کا گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سب نے مل کر بالٹیوں کے ساتھ بھر بھر کر اپنے گاؤں سے پانی نکال باہر کیا اور اپنے کھیتوں کو سارا پانی ڈال دیا۔ اور کچھ دیر بعد خوب دھوپ نکلی۔ دھوپ نکلنے کی وجہ سے لوگوں کے گھر خشک ہو گئے اور ان کا پورا گاؤں خشک ہو گیا۔ اس طرح سب لوگوں نے مل جل کر کام کر کے اپنے گھروں کو اور اپنے گاؤں کو اور اپنی ندی کو بچا لیا۔ تو بچوں، Wow!